سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ So to say, this is the Quranic version of the 10 commandments of Torah۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، سب سے پہلی ہدایت، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، بندگی پرستش صرف اللہ کی۔ دوسری ہدایت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں کبھی جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو، اللہ معاف فرمائے گا۔ تیسری ہدایت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور غرباء کے مسکین۔ چوتھی ہدایت، فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ۔ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے۔ اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے، بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے۔ حقوق کا ادا کرنا، اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہے، پھر اور جو بھی محتاج ہیں، مسکین ہیں، پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو، تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو، معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں۔ اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے، تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اسی میں مزید ہدایت، اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو۔ کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک اور ہدایت، زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا، یہ بہت ہی بری شے، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ مزید ہدایت، انسانی جان کا احترام، قتل ناحق سے بچنا، اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو ہم ایک اختیار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لیں۔ مزید ہدایت، یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا، لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو، امانت سمجھو اس کو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر یہ ہے کہ تم ان کے مال ان کے حوالے کر ہی دو گے۔ عہد کی پابندی کرو، جہاں معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہو، اس کو پورا کرو، اور جب ناپ کا دینے لگو تو ناپو بھی پورا، اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو۔ یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی، اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ اور بے ایمانی سے کم ناپ کر کم تول کر کچھ زیادہ اگر تم نے فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔